کہ پکارے بے دم یہ رکھنا میری پہچان مدینے والے یہ رکھنا میری پہچان مدینے والے مجھ پہ سو پھر تمنا زیارت نے کیا پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین یا رسول اللہ پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ارمان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ حبیبہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پیچھے کے بیٹھ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول بیٹھے آپ بیٹھ جائیں ساتھ ہو جو ذرا چلو لا حول لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل بسم اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ
حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. Yes. Yes. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی. یا ولی اللہم الذین آمنوا اخرجوهم من الظلمات الى النور. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. کل ذنب. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس تصوف کی مبارک نشست ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے کاملین کے کلام سے مستفید فرمایا، اور یہ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شعراء افاق، وہ خوبصورت کلام کی نشست ہے جو اللہ بڑے خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی خاص بنائے، آمین کہو، کیونکہ جس کلام کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارنے لگے ہیں یہ خاص ہے. تو یقیناً اللہ اپنی منصوبہ بندی میں بڑا مکمل ہے. وہ کبھی بھی ایسی چیز کے لیے کوئی شخص منتخب نہیں کرتا جس کے وہ قابل نہ ہو، اور اللہ اپنی میرٹ لسٹ کو بہت واضح رکھتا ہے. اس کی میرٹ لسٹ میں کبھی بھی خرابی نہیں آتی. اللہ ہمیں اس میرٹ کے قابل بناتا رہے، آمین کہو، پھر کہو آمین. کہ اللہ ہمیں اس میرٹ پہ رکھے کہ اس عظیم کلام کے ساتھ ہمیں یہ موقع ملتا رہے. جیسا کہ ہر کلاس کی ایک خوبی ہوتی ہے، ڈیکورم ہوتا ہے، ہر کلاس کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ تصوف سمجھنے والے لوگ ہیں. تصوف کی نشست میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور یہ میں واضح کر دوں کہ یہ موقع میری طرف سے نہیں ہے، میں خود موقع کی تلاش میں ہوں. لہذا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ میں سے جس کو بھی یہاں سعادت ملتی ہے، دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. لہذا اس کلاس کو آپ خاص سمجھا کریں، خاص سمجھ کے آیا کریں، خاص سمجھ کے بیٹھا کریں. اس پہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں لیکن ظاہر ہے انسان ہیں، بہت ساری سستیاں ہو جاتی ہیں، بہت سارے ہمارے اندر آج بھی بہت سارے سکم ہیں، چاہے عمر کتنی ہی ہو جائے، سمجھایا بھی جائے پھر بھی. ایک تو کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی شخص یہاں بغیر کاپی کے نہ بیٹھے، بغیر پینسل کے بیٹھنا جرم عظیم ہے. کہ آپ اسے اس طرح سے لے لیں کہ یہ کلاس کوئی، اور آپ اگر اس کو نہیں سمجھ رہے ایسے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ابھی بھی اس کی ویلیو سمجھ نہیں آئی، اور آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، لہٰذا میری یادداشت مجھے کافی ہے. حالانکہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ کلام بلانے کے لیے شیطان آپ سے 1000 دفعہ لڑے گا، اسے اس کلام کی زیادہ تکلیف ہے. کوئی مسئلے مسائل آپ نے سننے ہیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں، سن لیں آپ، 1000 مسائل سن لیں، لیکن اس کلام کا اسے پتہ ہے کہ یہ کلام اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا، تو آپ نہ صرف خود مکمل ہوں گے، دوسروں کو بھی مکمل کر سکیں گے. نہ صرف خود نفس سے بچنے کے قابل ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی بچانے کے قابل ہوں گے. تو وہ 1000% زور لگائے گا کہ اس کو بلاؤ. میں 100% شور ہوں اس بات پہ کہ جنہوں نے پچھلا درس ریوائز نہیں کیا، یہاں ایک جملہ نہیں بول سکتے وہ کہ انہوں نے پچھلے درس میں کیا سنا تھا. کیا میں سچ نہیں کہہ رہا؟ بولو.
تو آپ نہیں بول پاتے. کیوں؟ آپ کی یادداشت اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی کہ شیطان آپ کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے اور 1000 دفعہ لڑ بھی رہا ہے کہ اس کو اس سے بلاؤ کسی طریقے. میں نے اس درس تصوف کی جو دعا مانگی تھی یہ 2019 میں جب سعید صاحب بھی ساتھ ہی تھے. مسجد نبوی میں ہم نے ایک بار درس تصوف کا اللہ نے ہمیں موقع دیا. تو مسجد نبوی شریف میں ہم نے وہ کھولی تھی کتاب. انہیں یاد ہوگا کیا ہوا تھا؟ ذرا بتائیں نا کیا ہوا تھا. اسی وقت جو ہے وہ ساری دنیا کے شردے اکٹھے ہو گئے تھے. پوری مسجد نبوی میں ہلچل. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا شروع اور بتایا کہ یہ تو کتاب ہے ایک چھوٹی سی. تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے اور برکت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں اسے پڑھ لیا اور اب ہماری طرف سے یہ رحمت آپ کے نام ہوئی کہ مسجد نبوی شریف میں بھی مکتوبات شریف پڑھے گئے. لیکن اس کے اگینسٹ کوشش اتنی بڑی ہے کہ فوراً وہاں بھی نہیں رکی, وہاں بھی آ گئی. حالانکہ وہ تو آگے دو جہاں کا اپنا وہ معاملہ ہے. تو آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کاغذ پینسل کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو اسی طرح سے لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو ریوائز نہ کیا جائے, پڑھا نہ جائے اور آپ اس کو اسی طرح لے جائیں تو آپ کو تکلیف ہوگی اس کی. میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ضرور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. ہاں کچھ لکھیں پوائنٹس. کوئی میں تو قبلہ عالم کی جب سے اللہ نے توفیق دی تھی بہت زیادہ اس پہ غور کرتا تھا اور کئی رجسٹر بھر دیے لکھ کے. اللہ آپ کو بھی سعادت دے. اور یہ دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں, آپ یہاں جب بیٹھتے ہیں تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے درس تصوف کی توفیق عطا فرما, مجھے اتنی سمجھ دے دے, مجھے اتنا اس کے اندر درک دے دے, اتنا اس کے اندر مجھے غوطہ زن کر دے کہ مجھے اس کی توفیق ملے. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ اس درس کو دینے کے لیے اس کے پیچھے کوئی 10-15 کرائیٹیریاز ہیں جنہیں اللہ پہلے پورا کرتا ہے, اس کے بعد تمہیں یہ مسند عطا کرتا ہے. وہ 15 کے قریب کرائیٹیریاز ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد درس تصوف کو اللہ تمہیں عطا کرے گا. تو آپ اندازہ کریں کتنے حسین ہو جائیں گے آپ, کتنے خوبصورت ہو جائیں گے جب آپ درس تصوف کے لیول پہ پہنچیں گے. اور یہ دعا کرنا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ درس تصوف کی دعا کریں. ابھی ہمارے کچھ ساتھی مدینہ شریف ہیں تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ہمارے لیے کچھ دعا کریں. تو میں نے ان کے لیے یہی دعا کی. میں نے کہا اللہ کرے آپ درس تصوف دیا کریں, کیونکہ یہ اس وقت ہوگا جب وہ 15 کرائیٹیریا پورے ہوں گے. اللہ ڈالے گا وہ سارا کچھ اور پھر تمہیں وہ عطا کرے گا. تو اس لیے اس کو اس کلاس کے ڈیکورم کو پورا کیا کریں, اس کلاس کے ڈیکورم کا خیال رکھا کریں, اس کے اوپر پوری توجہ دیا کریں. پھر یہ بھی خوبی ہے اس کلاس کے ڈیکورم کی کہ جب بھی آپ نے یہ درس لیا اور آپ نے اسے سنا تو اس درس کو عمل تک پہنچانا یہ پھر آپ کے ذمے نہیں رہتا, یہ اس کے ذمے ہے جس کے مکتوبات آپ پڑھ رہے ہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. اور وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, اس کے ذمہ ہے کہ میرے بچوں نے اگر اسے پڑھا ہے, محبت سے پڑھا ہے, خلوص سے پڑھا ہے, بغیر کسی لالچ کے پڑھا, اور اس کو پڑھ کے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ اصلاح کریں, اپنی بھی کریں, زمانے کی بھی اصلاح کریں, تو بتائیے وہ کتنی محبت توجہ سے نوازیں گے اپنی قبر شریف سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ توجہ نہ دیں اور وہ عمل تک پہنچانے کی ذمہ داری خود اٹھائیں گے کہ میں اس کو عمل تک بھی لے جاؤں کیونکہ یہ میرے بڑی محبت سے مکتوبات پڑھتا ہے. تو لہذا اس پہ بھی زمانے کا جو آپ
دیکھ رہے ہیں انداز کہ جو لوگ تصوف کے دروس میں بیٹھتے ہیں بس انہی کو اللہ ایسی توفیق دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ آج ابھی ماشاء اللہ عدنان صاحب جیلم سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ اتنا کچھ پڑھ لیں، اتنا کچھ سمجھ لیں، تو اصل میں مقصد کیا ہے اس کا؟ سر حدیث شریف ہم دہرا رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میرا ذکر کرنے کی اتنی توفیق ملی کہ وہ بہت زیادہ میرا ذکر کر گیا تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ پھر کہا کہ اگر اور ذکر کرے گا تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے سنتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ چیزیں ملنی نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی حدیث میں اس کو نہ لاتا۔ اس کا مطلب ہے اٹ کین بی ڈن، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پکڑیں لیکن وہ اللہ کی پکڑ ہو، آپ بولیں لیکن وہ اللہ کا بولنا ہو، آپ سنیں لیکن بولو اللہ کا سننا ہو، آپ چلیں لیکن وہ اللہ کا چلنا ہو۔ اگر یہ نہ ہونا ہوتا تو حدیث میں الفاظ نہ اتارے جاتے۔ اب اگر کوئی فرض کرے بندہ یہ سارا کچھ کر بھی لیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ پکڑ رہا ہے لیکن وہ اللہ کی پکڑ ہے، وہ بول رہا ہے لیکن وہ اللہ کا بولنا ہے، وہ چل رہا ہے لیکن وہ اللہ کا چل، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر وہ مقصد وہ نہیں ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں تو آپ چاہے کتنا ہی ہواؤں میں اڑیں، آپ کتنا ہی پانیوں پہ چلیں، آپ کتنا ہی محبتوں کے مینار کھڑے کر دیں اور لوگوں کے ساتھ پیار کر کر کے آپ ان کو اپنا دیوانہ بنا لیں، وہ آپ کے دیوانے بن جائیں، لیکن اگر وہ مقصد پورا نہ ہوا جو بھی عرض کرنے لگا ہوں تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں فضول ہیں، ہزار دفعہ فضول ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں۔ وہ مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنی اور دوسروں کی اس سے اصلاح کرنی ہے۔ وہ الفاظ جو آپ بولیں گے اگر وہ اللہ کے الفاظ ہے تو دوسرا بندہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ سے لوگوں کو نیکی کی راہ مل رہی ہے تو آپ کا ہواؤں میں اڑنے کا فائدہ ہے۔ اگر آپ سے لوگوں کو قرآن کا فہم مل رہا ہے تو آپ کا پانیوں پہ چلنے کا فائدہ ہے۔ اگر آپ سے لوگوں کو حضور کی محبت مل رہی ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، حضور کا پیار مل رہا ہے، حضور کا عشق مل رہا ہے، تو آپ بہت کچھ ہیں۔ بے شک آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں، کیونکہ آپ سے لوگوں کو وہ مل رہا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ لوگوں اللہ بھی یہی دینا چاہتا ہے، اپنا قرآن دینا چاہتا ہے، اپنی معرفت دینا چاہتا ہے اور اپنے نبی کی محبت دینا چاہتا ہے۔ تو مقصد پہ نظر رہے، پروٹوکول پورا کریں، لکھیں، ذہن نشین کریں، بار بار دہرائیں، اور عمل کے بارے میں انشاءاللہ حضرت مجدد پاک کی طرف دھیان رکھیں، وہ ضرور کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے اس لیے دہرایا کہ آپ ہر کچھ عرصے بعد تھوڑا سا گرد پڑ جاتی ہے، اگلی بار امید ہے کہ یہ گرد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا کاپی کو اپنا حرز جاں بنائیں، اس رجسٹر کو کہیں سنبھال کے رکھیں، اس کے اوپر موٹا سا لکھ دیں، یہ میری اصل کمائی، یہ جو میں کما رہا ہوں نا، یہ ہے وہ قیمتی ترین موتی جس کے اندر وہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جو ایک جملہ تمہارے لیے جنت کی جانے کی راہ ہے۔ تو ایسے ضائع کر دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ وہ آن لائن بھی چلتا ہے، ریکارڈڈ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہاتھ سے لکھا مزہ تو اسی کا، بولو اسی کے اندر مس ہوتی ہے۔ تو میں اگلی بار انشاءاللہ اس کو چیک بھی کروں گا انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ اس پہ آپ دھیان کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آئے۔ جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یو آر ویری سیریس پرسن، یو آر ویری سیریس، ویری ویری سیریس کہ آپ لکھ رہے ہیں اور آپ ایک لفظ جانے نہیں دے رہے، کمال ہے۔ اور اگر آپ نہیں لکھ رہے تو اس کا مطلب یو آر ناٹ ویری مچ سیریس ہیں لیکن نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں۔ اور اگر آپ سن بھی نہیں رہے، ادھر ادھر دھیان جا رہا ہے، تو پھر تو آپ بالکل ہی سیریس نہیں۔ تو اتنا قیمتی کلام ہو اور انسان اسے اپنی یادداشت کے اوپر چھوڑ کے تو جانے دے، تو یہ کوئی دانش مندی بولو نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں۔ آئیے، بقا کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور مجھے کوئی یاد کروائے پچھلا درس جو ہمارا بقا بھی شیخ پہ ہوا تھا؟ جی
بکابش شیخ کا ہوا تھا. اس کے ذرا پوائنٹ مجھے یاد کروائیں, کیا کیا آئے تھے آپ, میں نے کیا تھا بکابش شیخ میں کیا ہوتا ہے؟ سعید صاحب نوٹ کیا تھا آپ؟ جی فنا میں پہلے شیخ یا کوئی بھی نہیں, فنا نہیں, میں نے بقا کا پوچھا. لیکن بقا کے اندر رہتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرف اور دوسروں کی اصلاح سے بن جاتی ہے, یعنی کہ آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے شیخ کا مشن, اپنے شیخ کا مشن ان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے. حالانکہ شیخ کو اپنا مشن بڑا عزیز ہوتا ہے اور وہ لگا ہوتا ہے اس پہ, اور وہ بہت اس پہ دھیان کرتا ہے, ہر وقت اس کا دھیان. لیکن عجیب بات ہے یار, تمہارا کام اتنا بڑھ جائے گا کہ شیخ کہے گا مجھے اس کے پیچھے چلنا پڑ جائے گا, یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سیریس ہو گیا. یہ ہے بکابش شیخ. آپ نے شیخ سے ہی لیا لیکن اس سے آگے نکلے, اس سوچ میں, اس فہم میں. یہ پہلا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ جی جی ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. اور آپ کی موجودگی میں شیخ کی کمی محسوس نہ ہو. واہ, یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ اتنا زیادہ آپ نے شیخ کے, آپ نے ادھر کیوں دیکھا ہے, اتنا زیادہ آپ کو شیخ کے ساتھ ایک انداز ہو جائے, اتنا زیادہ شیخ کے ساتھ معاملہ بڑھ جائے, اتنا زیادہ شیخ کی قربت کا انداز ہو جائے کہ آپ اور اس کی موجودگی ایک ہو جائے. اگر وہ نہیں بھی آئے اور آپ ان کی جگہ پہ دعا کر دی, آپ نے ان کی جگہ درس دیا, آپ نے ان کی جگہ کوئی ذکر کرا دیا, تو سوچنے والے حیران رہ جائیں کہ یار کوئی کمی فیل نہیں ہوئی, 100% کوئی کمی فیل نہیں ہوئی. اور کمال ہو گیا, مطلب ہمیں یار تو نے بلا دیا شیخ کو, اتنا مزہ آیا. اس کا مطلب اب یہ بقا پا چکا, اب یہ فنا میں نہیں ہے شیخ کی, بولو یہ شیخ کے ساتھ بقا میں چلا گیا. جس طرح وہ باقی ہے اب یہ بھی باقی میں ہو گیا ہے, اور یہ بقا بھی شیخ کی بہت بڑی علامت ہے. مزید میں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے, اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو اس کو خود سے کیا کریں, آپس میں کر لیا کریں, اور اس کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ. بلکہ میں عرض کروں گا اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ویسے آئیڈیا آپ نے خود جنریٹ کرنا تھا, لیکن چونکہ اس طرح سے نہیں, سیریس نہیں نہ ہوتے, سنجیدگی نہیں ہے, تو اس کا سادہ سا آئیڈیا ہے کہ آپ کی جو درس تصوف کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں آپ یہ پوائنٹس بول کے بھیج دیا کریں کہ یار پچھلے لیکچر میں یہ باتیں ہوئی تھیں, تو یہ مثلا ڈاکٹر صاحب پوائنٹ بھیج دیں, ایک سعید صاحب بھیج دیں, ایک جو ہے وہ احمد صاحب بھیج دیں, ایک عظیم صاحب بھیج دیں کہ یار یہ بات بھی ہوئی تھی, یہ بات بھی ہوئی تھی. اس سے کیا ہوتا ہے, پورا لیکچر ریوائز ہو جائے. کوئی ہے کوئی آئیڈیا یا ایویں ہی ہے؟ صحیح ہے, اچھا آئیڈیا. اس سے یہ ہوگا کہ وہ پورا ایک لیکچر آپ کے پاس ریوائز ہوتا ہوگا, اور اگلی بار جو ہوتا ہے تو پورے ویک میں پھر اسے کوئی نہ کوئی ساتھی ایک وائس میسج بھیجتا رہے, لکھ کے نہ بھیجیں, وائس میسج بھیجیں تاکہ آپ بولنے کے قابل ہوں. کیونکہ لکھیں گے وہ اور چیز ہے, بولیں گے تو وہ آپ کو بولنا آئے گا, اس پہ بات کرنا آئے گا, کہ آپ کو بولنے کی انداز ملے گا کہ یار اس کو کیسے بولنا ہے, تو بولیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے. امید ہے کہ اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگلے ہفتے انچارج جو ہیں وہ سعید صاحب کو بنا دیں, ڈاکٹر صاحب کو بنا دیں. گروپ اوپن ہے تصوف والا, تصوف کا الگ تھا گروپ ہے, آپ نہیں ہیں اس میں ایڈ, تو اس میں ایڈ کر دیں, تصوف کے گروپ میں ایڈ کر دیں ساتھیوں کو جو بھی ہیں. تو وہ سارے پھر کیا کریں, اپنی اپنی جو دیکھیں نا, سعید صاحب نے شاید سنا ہو وہ آپ کو بولا ہو, ان ڈاکٹر صاحب نے سنا ہو وہ ان کو یہاں یاد ہو, جب یہ بولیں تو یاد آ جائے ہاں یار یہ بات بھی ہوئی تھی. سمیع اللہ کو بات کرے تو وہ اپنے انداز سے کرے, یار نہیں یہ بات میں نے پک کی تھی, یہ بات بھی ہوئی تھی. یہ بہت فائدہ کی چیز ہے, اور یہی چیز ہے بس. اور بس اسی پہ نفس اور شیطان رہتا ہے کہ چلو لے لینے دس سے نہ لیندے رہن, میں کہڑا یاد رکھن دینا انہوں. لہٰذا وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ درس تو لے رہے ہیں, یہ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں, کل پرسوں کی بات ہے, ان کے اندر سے ایسے کھرچ کے نکال دوں گا یاد ہی کوئی نہیں رہے گا. تو بولنا کٹاتے سوائے جب یاد ہی کوئی شے نہیں, کیا بولیں گے آپ اگر آپ کچھ یاد ہی نہیں ہے. اب میں نے ابھی بقا بھی رسول پہ بات کرنی ہے, اگر میرے پاس وہ پیچھے میتھڈ ہی کوئی نہیں, میرے پاس پیچھے وہ لائن ہی تیار کوئی نہیں, میرے پاس پیچھے وہ پورا ایک ردم ہی نہیں, میں کیا بقا بھی رسول بیان کروں گا یار, وہ بقا بھی رسول کا لفظ ہی بول پاؤں گا بس. تو یو ہیو ٹو پریپیئر انشاءاللہ. اور کیا کسی نے کہا تھا, اف یو فیل ٹو پریپیئر دین prepare to fail.
بولو. If you fail to prepare, then prepare to fail. تو آپ نے اگر تیاری نہیں کی تو اب آپ فیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ ہے بس. تو اللہ توفیق دے، آپ اس حوالے سے چلا کریں، اس حوالے سے آپ کچھ ہل جل کیا کریں. آپ تصوف والے لوگ ہیں، آپ کو تو مجھے کہنا نہ پڑے، خود سے ان چیزوں کو مینٹین کیا کریں، خود سے ان چیزوں کو آگے سے آگے نکلنے کی. ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. اس کا مطلب یہی کہ مطلب تکے دئیے تو اللہ کی طرف خود بھاگو. ففروا الی اللہ، خود بھاگو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود بھاگو اللہ کی طرف. اللہ. تو آئیے بقا بالشیخ کے بعد یہ لازم ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ فنا فی الرسول کے بعد یہ لازم ہے کہ کیا ہوتا ہے، فنا فی الشیخ کے بعد یہ لازم ہے کیا ہوتا ہے، فنا فی الرسول. یہ لازم، یہ ایک الٹیمیٹ پروسیس ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ اس پروسیس میں جب چلے جاتے ہیں تو آپ اس میں پھر وہ رکنے والا، وہ اس میں کوئی بریک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی کل کے دن بقا بالرسول شروع ہوگی، پرسوں فلاں ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے، جب چاہے اللہ اگلی سٹیج میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ بڑے کرم سے، بڑے فضل سے یہ کام کرتا ہے. اور جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا واللہ ذو الفضل العظیم، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، کہ وہ کسی کی محنت کو دیکھتا ہے، کوشش کو دیکھتا ہے تو اگلے فضل کے لیے اسے عطا کر دے، اسے اگلی سٹیج پہ ڈال دیا جاتا ہے. تمہاری محنت کی بس تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، بس وہ اس کو دیکھ کے اگلا، ایسے وہ نہیں دیتا، وہ کسی گدھے کے اوپر نہیں ڈالے گا کچھ بھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. علم تو گدھوں کے لیے ہے ہی نہیں. ہدی للمتقین، یہ تو صرف متقین کے لیے ہے. اس لیے یہ ایک الٹیمیٹ پروسیس ہے، یہ چلتا جائے گا. ایسے ہی بقا بالشیخ کے بعد جس کو اللہ اس کی مداومت دے دے، مستقل اس کو کئی سال کہہ دوں تو اچھا رہے گا، کئی سال وہ اس میں محنت کرتا رہے، شیخ کے مشن کو اٹھائے، شیخ کے ساتھ ساتھ چلے، شیخ کے سارے معاملات کو چلتا جائے، ان کی محبت، پیار، ان کے انداز، ان کی غیر حاضری میں بھی مجالس چلتی جائیں اور اسی طرح ہوتا رہے. شیخ پھر کو سو رہا ہے، اسے پتہ ہے اس کے بچے بڑے ہو گئے، لہٰذا وہ چل رہا ہے سلسلہ، بڑا اچھا چل رہا، مسلسل وہ کرتا ہے، محنت کرتا. تو یہ لازم ہے کہ اب اللہ اسے بقا بالرسول میں ضرور ڈالے گا. اب یہ بقا بالرسول کیا ہے، اور حضور کے ساتھ بقا ہو جانا، آقا کی ذات کریمہ کا انداز بقا میں لے جانا. یہ دو درس جو ہیں، جو بھی میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک بقا بالرسول کا، ایک بقا باللہ جو آگے آئے گا، یہ طریقت کے مشکل ترین ٹاپکس میں سے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے 1000 بار سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ بڑا ہی ایک دو دھاری تلوار کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بقا بھی بیان کرنی ہے، ساتھ رسول کے ساتھ بیان کرنی ہے. اور آگے اللہ کی بارگاہ سے جب آپ نے بقا باللہ کو جوڑنا ہے تو یہ ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف اللہ ہے. او دونوں بقا میں ہو گئے. کیسے بھائی؟ ایک طرف رسول ہے اور ایک طرف امتی ہے، دونوں بقا میں چلے گئے. وہ تو پہلے ہی بقا میں، آپ کیسے بقا میں ان کے ساتھ جا کے شامل ہوں گے؟ تو یہ مشکل ترین دو ٹاپکس ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین کہو، ذرا صحیح کہو. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مشکل ترین ٹاپکس کے ساتھ انصاف کر سکیں، اور ہم اس پہ پورا اللہ سے عرض کرتے ہیں، مجدد پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم کسی قابل نہیں. یہ آپ نے توجہ دینی ہے تو ہونا ہے، یہ آپ نے ہی کروانا ہے، اور آپ ہی ان لفظوں کی ترتیب سیٹ کریں گے. ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ ہم ان عظیم ترین عنوانات کو پیش کر سکیں جو طریقت کے مشکل ترین عنوانات میں سے آتے ہیں. جب ایک امتی کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے اور اللہ اس سے سعادت دے دیتا ہے، اور یہ بقا بالشیخ کے ساتھ اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، تو چونکہ آداب سارے وہی ہیں جو رسول کے ہیں. شیخ کی بارگاہ کے آداب بھی بولو، سارے بولو، وہی ہیں، وہی آداب ہیں جو رسول کے ہیں، اور اسی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ اللہ معاف فرمائے کہ یہ نہیں کہ شیخ رسول ہے اور مرید صحابہ ہیں، ایسا نہیں ہوتا.
لیکن انداز بولو وہی ہوتا ہے، طریقہ بولیے وہی ہوتا ہے، محبت، پیار، شوق، جذبہ وہ وہی ہوتا ہے۔ شیخ اسی طرح پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے انہیں پوری طرح جنت کے راستے پہ لے جانا جس طرح رسول لے کے چلتا تھا۔ مرید اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے حضرت کے پیچھے پیچھے رہنا ہے جس طرح صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے تھے۔ تو یہ دونوں کا انداز وہی رہے گا، لیکن چونکہ نام علیحدہ ہوں گے اور ان کے معاملات علیحدہ ہوں۔ اب جب بقاء رسول میں ایک مرید کے لیے اللہ توفیق دیتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو حضور الاسلام کے معاملات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دو جہتیں ہیں۔ کتنی جہتیں؟ دو۔ ایک آپ کی ظاہری جہت ہے اور ایک آپ کی باطنی جہت ہے۔ یا یوں سمجھ لیں حضور الاسلام کی ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک آپ کی باطنی زندگی، اور حضور کا ظاہر اور حضور کا باطن، جس طرح ہم سب کا بھی ہے، بولو ہمارا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک ہمارا باطن۔ مثلا آپ ظاہری طور پہ داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، باطنی طور پہ آپ سچے ہوتے ہیں، اندر سے سچ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آئے گا لیکن آپ ہوتے ہیں، وہ بھی تو آپ ہیں سچے، لیکن وہ کہیں لکھا نہیں ہوا سچا، ادھر ادھر لکھا نہیں ہوا، وہ اندر ہے آپ کو، تو یہ آپ کا باطن۔ ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے صاف ستھرے ہیں، باطنی طور پہ آپ امانت دار ہیں، تو یہ باطن ہوتا ہے۔ جس کا مطلب ہر شخص کے اندر اللہ نے دو ہی جہتیں رکھی ہیں، ایک اس کے ظاہری جہت ہوتی ہے اور ایک اس کی باطنی جہت ہوتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز ہے، حضور علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں، آپ بھی ظاہری زندگی کے ساتھ ہیں اور آپ باطنی زندگی کے ساتھ۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر دو جہاں کی ظاہری جو حالات ہیں، یعنی آپ ظاہری طور پہ اگر دیکھیں تو حضور الاسلام آپ خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، آپ کی شخصیت میں بہت ہی اللہ نے حسن کی انتہاؤں کو رکھا ہوا ہے، ہر شے خوبصورت ہے، ہر انداز ہی خوبصورت ہے، بلکہ جہاں جہاں حضور کے قدم پڑے وہ جگہ بھی خوبصورت ہو گئی، جن جن گلیوں سے گزرے وہ بھی خوبصورت ہو گئی، جہاں جہاں حضور کا نام بھی لیا جائے وہ بھی خوبصورت ہو جاتا۔ تو حضور کی ہر شے میں خوبصورتی ہے ظاہری، اور آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح روشن، اور آپ کی زلفیں، آپ کی آنکھیں، آپ کا سینہ مبارک، آپ کے جسم کے انداز، یہ سارے ظاہری طور پہ نظر آنے والی چیزیں۔ ایک حضور کا باطن ہے، باطن یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے انگلی اٹھائی تھی اور صرف انگلی اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب حضور نے نہ کچھ بولا، نہ آپ خود اڑ کے وہاں گئے، نہ آپ نے کچھ چیرا اسے۔ کس شے نے چاند کو بتایا کہ تمہیں اشارہ کون کر رہا ہے اور کر کیا رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ کرنے والا بھی پتہ چل گیا اور جو کرنا تھا چاند کو وہ بھی پتہ چل گیا کہ کرنے والا رسول ہے اور کہہ رہا ہے کہ دو ٹکڑے ہو جاؤ۔ اب یہ حضور کا باطن، یہ حضور نے اپنے باطن سے عمل فرمایا، یا آپ نے اپنے ظاہری ہاتھ سے نہیں کیا، یہ باطنی طور پہ۔ اور ایسے ہی آقا اسلام نے متعدد اپنے معجزات ظاہر فرمائے جو آپ کے باطن کے ظہور کی علامت تھے، کہ جو آپ کے اندر تھا اللہ نے اس کو لوگوں کے سامنے لے آیا۔ اور حضور اسلام جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر سورج کو واپس پلٹا لی، تو وہ بھی آپ کے باطن سے ہوا۔ اور باطنی طور پہ آپ اتنے مضبوط، اتنے اعلیٰ، اتنے بڑے ہیں کہ آپ کسی بھی شے میں بدلاؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ کسی بھی چیز کے اندر اپنی مرضی کا بدلاؤ لانا یہ حضور کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ باطنی طور پہ بہت مضبوطی کے اوپر۔ اور ید اللہ فوق ایدیم کے اندر بھی یہی اشارہ ہے کہ آپ کا ہاتھ سارے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور وہ جس کا ہاتھ تھا وہ حضور تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور سارے ہاتھوں کے اوپر حضور کا تھا۔ تو اب جب یہ مسلسل سلسلہ چلتا ہے، شیخ کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ مرید لگا رہتا ہے، بھاگتا نہیں،
اور کبھی چھٹی نہیں کرتا، مسلسل اس کو یہ توفیق ملتی رہتی ہے۔ تو اب شیخ اس کو آہستہ آہستہ اسی طرف لے جاتے ہوئے آقا دو جہاں کے ساتھ، کیونکہ بقا سے وہ فنا سے تو پہلے ہی گزر چکا، جو میں نے علامتیں بیان کی تھیں فنا کی، وہ بھی دو تھیں، دو علامتیں تھیں جو حضور کے اندر فنا ہونے کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس پہ بڑی گفتگو ڈیٹیل سے کی تھی۔ اب اسی طرح شیخ اسے دیکھتا ہے اور اس کو دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا اب تو جب چاہے اسے اب بقا بھی رسول میں ڈال، اسے اب رسول کے ساتھ بقا ملے، آقا دو جہاں کے ساتھ اب اسے بقا ملے۔ اللہ، اب سنیے میری ذرا توجہ رکھیے گا، اور تھوڑا سا پھر میں کہہ رہا ہوں عقل کو ذرا چھٹی دے دیں، تھوڑی دیر کے لیے عقل کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، میری آپ سے عرض ہے، کیونکہ یہ مشکل ترین باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان سمجھ نہ پائے تو اس کے لیے ہیضہ ہو جاتا ہے، اسے ہیضہ سمجھتے ہیں نا، جو اندر ہوتا ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے، ہر شاہی خراب ہو جاتی ہے، اور بندہ کہتا ہے یار میں چنگا مطلب اچھا میں مٹن کھایا اور سارا مٹن ہی باہر آ گیا، کیوں؟ وہ ہاضمہ نہیں تھا، ہضم نہیں کر پایا، باہر آ گئی ہر چیز۔ تو یہ مٹن اور یہ اب بہت کچھ اندر جانے لگا ہے، اب وہ کہیں ہاضمہ خراب ہوگا تو باہر آ جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح شیخ کے ساتھ اسے جب بقا ملی تھی تو شیخ کے اندر کی برکتیں اور رحمتیں آئی تھیں، اور وہ حضور کی بارگاہ میں جب بقا بالرسول کے ساتھ اب اٹیچ ہونے لگا، اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور حضور کے ظاہری پہلو لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں اب اس کو دیکھ کے شیخ یاد نہیں آتا، یہ تو سارے کا سارا حضور جیسا بنتا جا رہا ہے، خود منہ سے نکلے گا لوگ کہ اب حضور کی یاد آتی، اتنا سچا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اتنا مانتدار، اتنا دل میں درد، اتنا قوم کا پیار، اتنا امت کا احساس، اتنا زیادہ غریبوں کی محبت، اتنا زیادہ یتیموں سے پیار، اتنا زیادہ ایک عشق اور محبت کا انداز جو حضور کا لوگوں کے ساتھ، اب وہ اس کی ذات سے باہر آئے، اور اسے بھی یہ احساس ہوتا ہوگا جب وہ کر رہا ہوتا ہے نا، سنو، اس کو بھی اپنے اعمال میں حضور کی خود جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، خود وہ بھی جج کرتا ہے کہ اب میری شیخ کے ساتھ ریزیمبلنس نہیں رہی، اب شیخ کے ساتھ میری جھلک وہ نہیں رہی، اب میری جھلک حضور کے ساتھ ملنے لگی، اور اس کی جو سند ہوگی وہ اس کا شیخ بھی دے گا اور لوگ بھی دیں گے، دونوں کی طرف سے سند آئے گی، شیخ بھی کہے گا کہ کچھ معاملہ بہتر لگ رہا ہے، رسول کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہوا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، آقا نے آپ کا نام لیا، حضور نے آپ کا ذکر کیا اور حضور خوش ہوئے، فلاں آپ کی بات سے حضور بڑے راضی ہوئے، تو یہ سند ہے کہ اب حضور کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے اور شیخ نے بھی کر دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے ساتھ معاملہ اب بننا شروع ہے۔ اور مجھے یہاں کہنے دیجئے، یہاں سنتیں اپنانی نہیں پڑیں گی، یہاں سنتوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، سنتیں اس کے جسم سے مترشح ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کے جسم سے ان سنتوں کا وجود یوں خارج ہوگا جیسے اس کی اپنی عادات ہیں، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی سچائی سیکھی نہیں تھی، حضور خود ہی سچے تھے، آپ نے یہ امانت داری کسی سے لی نہیں تھی، آپ کی روح میں ہی امانت داری تھی، آپ نے کبھی کسی سے بیٹھ کر یہ عفو درگزر سیکھا نہیں تھا، خود سے ہی حضور کی زندگی کے اندر یہ چیزیں موجود، نہیں سمجھ آئی بات؟ ایک ہوتا ہے لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھانا، چڑھا لیا، آپ نے کسی سے سنا، اچھی عادت ہونی چاہیے، آپ نے سن کے اسے اپنا لی، جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں تو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے خود ہی گولڈ ہونا، ایک پیور گولڈ، اسے پانی کی بھی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ وہ آٹومیٹک گولڈ ہے،
وہ خود ہی. تو آپ جب اس لیول پہ آتے ہیں بقا بالرسول میں، تو آقا دو جہاں کی ذات مبارکہ کے ساتھ اتنا زیادہ قرب، اتنی زیادہ محبت اور اتنا زیادہ حضور کی ایک خاص قسم کے ساتھ ایک وہ نہ محسوس ہونے والی، نہ ایک جذب، ایک اس کا ایک انداز سامنے آتا ہے کہ وہ فیلنگ سے بھی پرے چلا جائے گا، فیلنگ سے بھی پرے چلا گیا وہ اور چیز. اللہ، یعنی اب یہ وہ مقام آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور کی قربت اور حضور الاسلام کے ساتھ گفت و شنید اور آپ کے ساتھ ایک محبت اور پیار سے پوچھنا پچھانا. سنیے، وہ باہر سے نہیں بات کرتا، وہ اپنے اندر سے بات کرتا ہے تو حضور سے ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آقا دو جہاں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہوا ہے کہ جب اندر سے بات کرتا ہے حضور کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی اور وہیں سے جواب آ جاتا، دور جانے کی ضرورت نہیں. اور پھر وہ جسم کا جسمی، مل کے کہو نا سبحان اللہ. پیر مہر علی، میں آپ کو ریلیونٹ کرتا ہوں، یہاں سند پیش کرتا ہوں. جسم کا جسمی، اتنا سمجھدار آدمی اتنا بڑا جملہ یوں ہی نہیں بول سکتا. آپ کا جسم میرا ہی جسم، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، ان کا گوشت، بولو میرا ہی گوشت. اچھا، کسی کو پھر بھی کوئی شک ہوگا تو اگلا جملہ بولا، کچھ فرق نہیں ماں بین پیا. اب اللہ معاف فرمائے کہ بے وقوف یہاں کھڑا ہو جائے جی دعوی نبوت کر دیا، جی استغفر، دعوی رسالت کر دیا، استغفر. او بھائی، کچھ فرق نہیں ماں بین پیا، میرے اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا راز دنیا کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے بقا بالرسول، کہ وہ عادات اتنی پختہ ہو جاتی ہیں، اتنا اس کا انداز بڑا ہو جاتا ہے، وہ رونا، وہ پلکنا، وہ آنسو، وہ تڑپ، وہ اس قدر اٹیچ ہو جاتی ہے اس شخص کے ساتھ کہ اس کی اپنی زندگی کے اندر ہر لمحے میں وہی برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں جیسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کے اوپر اللہ جب اتارتا تھا تو کرم اور فضل نازل ہوتا تھا. آقا دو جہاں کے ساتھ وہی انداز ہے. اللہ، اب اس میں پھر وہی بات کہ باریک سی لائن ضرور ڈرا رکھنی، اس لائن کو نہیں چھوڑنا، وہ باریک سی لائن رہے گی، وہ رہے گی. اور 1000 بار بھی بچہ بڑا ہو جائے باپ سے آگے نہیں نکل سکتا. 1000 بار بھی بچہ عقل مند ہو جائے باپ سے عقل مند نہیں ہوتا. 1000 بار بھی بچے کے ساتھ عزتوں کے مینار لوگ کھڑے کرتے ہیں، جو باپ کو اللہ نے عزت دی ہے وہ وہی رہے، اس کا اس سے کوئی تعلق. یہ انہی کی دی ہوئی عطا ہے، یہ انہی کا دیا ہوا کرم ہے، یہ انہی کا دیا ہوا فضل ہے جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے اس برکت سے جو بقا بھی شیخ میں آپ نے کی تھی. یہ اس کا ریوارڈ الٹیمیٹ ہے جو آگے بقا بھی رسول کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. اللہ، انشاءاللہ ذرا کہہ دو صاحب، کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں سادہ ترین الفاظ کر رہا ہوں، سادہ الفاظ میں لے کے کہ اس کی اللہ ظاہری حالات ایسے کر دے گا کہ اس کی ظاہری حالت میں یہی چیزیں ہوں گی. اللہ فضل کرے، اللہ آپ سب کو عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی دے، ہم سب اپنے رسول میں بقا کی حالت میں پہنچے اور آقا دو جہاں کے ساتھ یہ انداز ہمیں نصیب ہو کہ جب جس طرح حضور باقی ایسے ہی یہ بقا بھی رسول والا بھی، کیونکہ وہ رسول کے ساتھ جڑی. اب اس کی پہچان پھر پہلے پہچان شیخ تھا، لوگ شیخ کو اس کے اندر سے ڈھونڈ لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے، بات کر لیتے تھے. اب شیخ نہیں، اب لوگ اس کو رسول کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں، رسول کے ساتھ بات کرتے ہیں، رسول کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان جیسے معاملات، ان جیسی ہی محبت ہے، ان جیسا ہی پیار ہے. اور بچوں سے بھی نا انداز، ہمارے جو ہے وہ میرے قبلہ عالم آپ کی جگہ درس دینے گئے تو وہاں
کوئی بچہ تھا معصوم، تو 4-5 سال کا ہوگا، تو وہ بھاگتا ہوا، اس نے ابھی پڑھا ہی ہوا تھا ابھی کلاس میں رسول کے بارے میں کہ ہمارے رسول کا نام یہ ہے اور ان کے یہ انداز ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں KG وغیرہ میں، اس طرح کی چیزیں اس نے پڑھی ہوئی. 5ویں کلاس میں تھا میرا، 5 سال کا تھا. تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور ماں والدہ سے کہہ رہا ہے کہ امی جان ہمارے گھر میں رسول آئے ہیں، امی رسول آئے ہیں ہمارے گھر. اب اس بچے کو کیا پتا کہ یہ رسول نہیں ہے، یا اس نے کیسے جج کیا کہ یہ رسول ہیں؟ اس کو کس نے مجبور کیا یہ لفظ بولنے پہ؟ کسی نے سکھایا تو نہیں تھا. لیکن قبلہ عالم کے اندر کی وہ برکتیں، وہ رحمتیں اس بچے کے اس اندر بنے ہوئے خاکے کے اوپر فٹ ہو گئیں، جو وہ کتاب میں پڑھتا تھا رسول کے بارے میں. اور اس نے کہا جی امی ہمارے گھر رسول آئے، اور اس کو بھی ڈانٹا کہ یہ رسول نہیں ہے. تو ایسا انداز ہو جاتا ہے، ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ اللہ پھر آپ سے مترشح کرتا ہے ان چیزوں کو، اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ رسول کے عکس ہیں، ریفلیکشن ہے ان کے. آپ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کے عکس ہیں آپ، اور ہمیں ان کی جھلک نظر آتی. تو اللہ توفیق دے دے. آمین تو کہہ دو، آمین تو کہہ دو. یہ لفظوں سے نہیں ہونا. جب مدینہ میں گیا تو اللہ لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے دور کا بندہ آ گیا، صحابہ کے دور، اب صحابہ کے دور کا بندہ، وہ پھر رہا ہے رومال لے کے، سب کہہ رہے صحابی جا رہے، صحابی جا. تو وہ جھلک ایسی ہو جاتی ہے، ایسے انداز بن جاتے ہیں کہ اللہ اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ بقا بھی شیخ کا پہلا زاویہ. دوسرا سنیے، جس طرح یہ ظاہری طور پہ آپ حضور کے معاملات کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور اللہ نے توفیق دے دی، اللہ نے یہ سعادت دی اگر، تو مکمل آپ تب ہوں گے جب باطنی طور پہ بھی حضور جیسے ہو جائیں. ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذرا انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو، یا اللہ یہ کر دے. باطنی بھی حضور جیسے ہوں، وہی تڑپ، وہی جذبہ، وہی آنسو، وہی راتوں کا اٹھنا، وہی سجدوں میں گرنا، اور عجیب و غریب احوال کا ظہور ہونا. اور کوئی ہلکی سی دعا کی کسی کے لیے، لہرے بہرے کر دی. کسی کو غور سے ابھی دیکھا ہی ہے، کئی سال ہو گئے وہ اس نظر کو نہیں بھول سکا، اور وہ کہتا ہے آپ سے کہ آپ نے مجھے 5 سال پہلے ایک جگہ غور سے دیکھا تھا، ابھی تک میرے دل میں اس کی درد ہے. وہ باطنی کمالات جو حضور کو اللہ نے دیے کہ آپ جس کو دیکھ لیتے تھے. اور وہ داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورتی میں بے مثال تھے، حضور کے قریب سے گزر گئے، حضور نے نظر بھر کے دیکھا اور بس اتنا جملہ زبان سے کہا، مولا اتنا خوبصورت پیدا کیا تو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا، اتنا خوبصورت اور جہنم میں جائے گا. یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. تھوڑی دور گئے حضرت داہیہ، وہیں سے پلٹے حضور کی بارگاہ میں آئے. فرمایا آج کچھ ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بس آپ کے قریب سے گزرا ہوں، جی چاہ رہا ہے کہ آج کلمہ پڑھ ہی لوں، آج کلمہ پڑھا. کہا آپ تو گزر گئے. کہا بس چھوڑیں. آپ نے دیکھا اس انداز سے، کہا جی چاہ رہا ہے کلمہ پڑھا. تو یہ باطنی کمالات، باطن بھی اس طرح صحیح اسی طرح کی برکت لے گیا جس طرح ظاہر تھا. اور جس طرح صحابہ کرام حضور کے قریب جب بیٹھتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہو جاتا کہ ہمیں دوزخ اور جنت سامنے نظر آتی، اللہ کا عرش ہم دیکھتے، اور اس وقت ہمیں کوئی شے یاد نہیں ہوتی تھی جب ہم حضور کے قریب بیٹھے ہوتے تھے. کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، کوئی دنیا کا دکھ، کوئی پریشانی، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی، ہمیں کوئی اس وقت حالت ایسی نہیں تھی جو حضور سے دور کر سکتی جتنا جب آپ کے قریب بیٹھے تھے. کچھ یاد ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ کے اس قرب میں بھی وہی برکت آتی ہے کہ آپ کے قریب بیٹھنے والے ہر وقت جنت دوزخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کے عرش کا ملاحظہ کرتے ہیں، اور انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے جب بس یہ قریب ہی ہے موت. اور اللہ کا پیار، اللہ کی محبت ان کے دل میں امڑ امڑ کے جا رہی ہوتی ہے. کیوں؟
باطن حضور جیسا ہو، باطن حضور سے جا ملا. یہی صحابہ کے ساتھ حضور کرتے تھے، یہی انداز صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا کہ باطنی طور پہ بھی وہی چیز. معجزات کا ظہور تو حضور کو اللہ نے دیا نا، بڑا اعلیٰ معجزات رہے، اور ایسے ایسے معجزات ہیں کہ ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہاں وہی چیزیں کرامت کی انداز میں آتی، وہی چیزیں کرامت کے انداز. منہ سے بولا ہو گیا، کہہ دیا ہو گیا، کسی سے کہا یہ ہو جائے گا ہو گیا، کسی سے کہا بھائی ایسے ایسے کرو یہ ہو جائے گا، اسی طرح ہو گیا. حد ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ آپ بولتے ہیں ہو جاتا ہے. کیا حضور ایسے نہیں تھے؟ بولو مل کے کہو نا سبحان اللہ. حضور بھی تو ایسے تھے نا، جو کہتے تھے ہو جاتا. آپ بھی تو اسی وصف کے ساتھ. تو اب یہی انداز اللہ نے آپ کو دے دیا، لیکن اس کے پیچھے وہی رہے گا. کوئی غیر شرع معاملہ والا کرتا ہے اس طرح کی اندازیں، تو وہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی اس طرح کی چیزیں سیکھ کے تو شروع ہو جاتا ہے کہ جی میں بھی جو چاہوں کر سکتا ہوں. اس کا وہ انداز نہیں، اللہ نہیں پسند کرتا ایسی چیز. اس کے پیچھے شریعت بھی چلے گی، طریقت بھی چلے گی، ذکر بھی ویسے ہی ہوگا، شیخ کے ساتھ بھی ہوگا، اور شیخ کا مشن بھی اسی طرح اٹھایا ہوگا. پیچھے کوئی شیخ پیچھے مس نہیں ہوگا. اللہ تو یہ باطنی حالات بھی شیخ جیسے اور رسول جیسے ہو جاتے. مجھے ذرا تھوڑی اجازت اور دے دیں. دے رہے ہیں آپ اجازت؟ آپ اجازت دے دیں اور سننے والے بھی دے دیں کہ جب یہ باطنی معاملہ ظاہر حضور کے ساتھ ملتے ہیں، جڑتے ہیں، آقا دو جہاں کے ساتھ انداز ایسا ہو جاتا ہے، اور حضور اسی طرح نوازتے ہیں جس طرح آپ اپنے دور میں نوازا کرتے تھے. پیار محبت تھا، عشق تھا. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو حضور اسلام کی اپنی ڈیوٹی ہے آپ کی، یہ میں سب کے ساتھ نہیں کر پاؤں گا، نہ سب کے ساتھ اسے اٹیچ کر پاؤں گا، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ ایک ایکسٹریم لیول ہے بقا بالرسول کی. سنیے، وہی ڈیوٹی جو حضور دیتے رہے اپنی زندگی میں، یعنی آپ کو اللہ نے قرآن کی ڈیوٹی عطا فرمائی. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ قرآن کی ڈیوٹی، قرآن کتاب پڑھانے کی ڈیوٹی، کتاب سکھانے کی ڈیوٹی، اور یہ تزکیے کی ڈیوٹی جو حضور کی پیور 1000 بار پیور صرف انہی کی ڈیوٹی تھی. یہ اس کائنات میں تزکیہ حضور کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا. سنیے، نبیوں کا تزکیہ بھی حضور نے کیا ہے. نبی بھی حضور سے ہی تزکیہ لے کے تزکیے والے بنے. اگر حضور اس وقت جب اللہ نے پوچھا تھا کوئی ہے جو بتائے کہ میں رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں، الستُ بربکم، تو حضور نے تزکیہ فرمایا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. قالوا بلا. قرآن کہتا ہے صرف ایک بولا تھا، اور اس نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے. حضور سے سن کر آدم بولے، حضور سے سن کر نوح بولے، حضور سے سن کر اسماعیل، ابراہیم، سارے نبی سارے حضور سے سن کے بولے بلا. حضور نہ بولتے تو کوئی نہ بولتا. تو لہذا تزکیہ حضور نے فرمایا. اس کائنات میں تزکیے کی ڈیوٹی صرف ایک شخص کو دی گئی ہے، اور وہ آقا کی ذات. اب یہ کام اگر وہی انداز شیخ تمہیں دے دے اور تمہارے ذریعے بھی لوگوں کا تزکیہ ہونا شروع ہو جائے، اور کیسے تزکیہ ہو؟ کتاب کے ساتھ. اس کے پیچھے کتاب ہو. یعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کے ساتھ تزکیہ، قرآن کے اندر جو حکم ہیں ان کے ساتھ تزکیہ، یعنی ذکر. مل کے کہو نا سبحان اللہ. قرآن میں ذکر کا ذکر ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار فاذکرونی اذکرکم. تو یہ سارے ذکر کے قرآن کے ساتھ تزکیہ، قرآن کے ساتھ. یہ آواگون طریقے تزکیے کے جو یونانی فلسفہ میں جو ادھر اور ہندوانہ طریقوں میں جو اس طرح کے فلسفے ہیں وہ رد ہیں. ان کا کوئی تعلق تزکیے سے نہیں. وہ تزکیے کا نام استعمال بے شک کرتے رہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے جتنے بھی دیگر تصورات ہیں تزکیہ کے، اور وہ قرآن سے ہٹ کے ہیں، وہ نہیں. حضور نے قرآن سے تزکیہ فرمایا.
مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ نے قرآن سے تزکیہ کیا. اور اب یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جس پہ میں نے آپ سے معافی مانگی ہے، وہ یہی ہے کہ اس بقاء بالرسول والے سے یہ ڈیوٹی لی جاتی ہے. اور وہ جو حضور نے اپنی ذات کے لیے اللہ سے لی ہوئی تھی اور اللہ نے دی ہوئی تھی، حضور پوری کی پوری وہ ڈیوٹی اسے دے دیتے اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ یہ میری ڈیوٹی سنبھالیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ، میری توجہ آپ کے ساتھ ہے، میری برکت آپ کے ساتھ، میری مدد آپ کے ساتھ، اور جدھر چاہیں گے نظر اٹھائیں، میری نظر بھی آپ کی طرف، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں. آپ ڈرے نہیں، کام کریں، ہم پیچھے ہیں. لہذا ایسے شخص سے پھر اللہ بہت بڑے بڑے کام لیتا ہے، اور انہی میں شامل ہیں حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ، انہی میں شامل ہیں حضور سیدنا غوث اعظم. یہ سب قرآن سے تزکیہ کرتے رہے، یہ سب قرآن سے لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے رہے، قرآن سے لوگوں کو نیکی کا پیغام پہنچاتے رہے. اپنی بات نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے. یہ تیسری ڈیوٹی، اور یہ نہیں ہو سکتی جب تک بقاء بالرسول کے انداز نہ آئے، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جب تک ایک پوری طرح فارملائز نہ ہو جائیں اور پوری طرح ایک ترتیب وار وہ چیزیں اس کے اندر ڈال نہ دی جائیں، اس وقت تک یہ بقاء بالرسول کا یہ تیسرا پوائنٹ حاصل نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے. پہلے دو ہو سکتے ہیں، پہلے دو میں وہ اگر کرتا ہے، محنت جاری رکھتا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ جان مارتا ہے، محبت پیار عشق کی انتہا پہ پہنچتا ہے، اور ایسی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیتا ہے کہ جو لفظ بھی شاید نہ کہیں کسی کو ملے ہوں، اور وہ بھی اپنے شیخ سے بول دیتا ہے. جس طرح مجدد پاک نے بولو کیا الفاظ ہے، یقین کریں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور آج تک یہ اپنے شیخ سے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کبھی کہا نہیں، لیکن آپ نے فرمائے ہیں، اور آپ نے وہ لفظ آن ریکارڈ لکھے گئے ہیں، آپ کی مکتوبات میں لکھے اپنے شیخ کے لیے کیا کیا لفظ بولے. وہ ساری چیزیں جب آ گئیں، فرملائز ہو گئیں، تو پھر وہ پہلے درجے پہ پہنچا کہ بقاء بالرسول سے وہ حضور جیسے انداز لے گئے ظاہری طور. پھر دوسرے میں بھی آ سکتا ہے، یعنی باطنی بھی آ گئے، وہ اس سے نیکسٹ پہ گیا، یعنی وہ اتنا زیادہ کچھ سالوں میں کچھ وقت لگا اسے کہ باطنی معاملات بھی نظر آنے لگے، اور اس کے ہاتھوں سے زبان سے ایسے انداز ہو گئے کہ لوگوں نے کہا یار یہ تو رسول کرتا تھا، یہ تو رسول کے انداز ہوتے تھے، اس کے اندر کیسے آئے. جب یہ ہو جاتا ہے پھر خار خار تیسری برکت لیتا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ہے اس پہ مجھے دعا کرنے دیں کہ اللہ آپ سب کو یہ تیسری منزل دے کہ اس قرآن کے لیے، اس قرآن کی محبت کے لیے، اس قرآن کے عشق میں، اس قرآن کے ساتھ ذوق میں، اور اس قرآن کے ساتھ ایک خاص وصف کے اندر، اس قرآن کے ساتھ ایک خاص اٹیچمنٹ کے اندر، وہ بندہ بھی بس پھر قرآن 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 کے ساتھ لگا رہتا، اور اس کے پیچھے وہ دو برکتیں ساتھ ہوتی. میں یہاں پھر عرض کر دیتا ہوں، اگر وہ پیچھے دو برکتیں نہیں، صرف قرآن لے کے پھرے گا، بولو کیا ہوگا؟ پرفیکٹ نہیں ہوگا، دعوت پوری نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے قرآن کے آئے لوگ، سمجھانے والے، پڑھانے والے، بہت اچھے پڑھاتے تھے قرآن، بڑا اچھا قرآن لوگوں نے پڑھایا ہوا ہے، قرآن پہ بڑی بڑی ڈسکشنز کی گئی ہیں. مس کر گئے وہ پچھلی دو چیزیں، اور وہ اس طرح سے نہ ہوا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ تیسری چیز آ گئی اور وہ پچھلی دو بھی ہیں، نام اسی طرح نہ چمکے جیسے مجدد پاک کا چمکا. یہ نہیں ہو سکتا، نیور ایور، یہ نہیں ہوگا. اس کا نام بھی اسی طرح اٹھے گا جس طرح مجدد پاک کا نام زندہ و پائندہ ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ و پائندہ. تو یہ تین چیزیں مل کر بقاء بالرسول کے اندر مجتمع ہوتی، اور انہی تین چیزوں کے ساتھ حضور اسلام کی ذات کریمہ کی بقاء اس کے نام کر دی جاتی ہے. اور میں تھوڑی سی گراؤنڈ بنا لوں، کیونکہ جب یہ سارا کچھ ہوئے گا تو لازمی طور پہ اب یہ بقاء باللہ میں جائے گا. ہائے ذرا سوچو تو صحیح، اب بقاء باللہ میں جائے گا تو وہاں کیا ہے، اس کے انداز کیا ہے؟ اللہ.
تو اللہ توفیق دے. آمین کہہ دو ذرا, آمین کہہ, ذرا دوہرا لو. پہلی کیا میں نے عرض کی؟ ظاہری طور پہ حضور جیسے, ظاہری طور پہ حضور جیسے انداز, اور ظاہری طور پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جتنی خصلتیں ہیں, جو آپ کا ظاہری معاملات ہیں, وہ سب بھی آ جاتے ہیں, سب ہی. اس میں آپ کے کپڑے, چہرہ, جسم, آپ کے اخلاق, آپ کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, دیکھنا, محبت, پیار, یہ سب آ گیا, وہ سب ظاہری میں آ گیا. سمجھ آ گئی بات؟ بولو دوسرا, بولو بات. وہ کیا ہے؟ نہیں, وہ اس میں آ گیا نا. یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی دعا کریں گے تو جس طرح رسول کی دعا لگتی, یا ایسے انداز جس طرح حضور نے معجزات دکھائے, یا آپ کوئی کسی کے اوپر ہلکا سا توجہ کی نظر ڈالیں جس طرح حضور کی توجہ اثر کر جاتی, اسی طرح آقا کی ذات کے ساتھ باطنی معاملہ, باطن بھی حضور کے ساتھ. ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا تو اس میں سے حصہ نصیب ہوتا ہے. اور جدت پاک نے, میں اس پہ کسی دن وقت ملا تو وہ 7 درجات لکھے ہیں آپ نے, جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بقا کی علامتیں, اور وہ آپ نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے. کسی دن موقع ملا تو وہ 7 درجات حضور کے قرب کے, وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. بڑے پیارے ہیں, اس پہ آپ بہت کلیئر ہوں گے. اور تیسری بولیے میں نے کیا عرض کیا؟ تزکیہ. تزکیہ اور کس کے ساتھ؟ بالقرآن. تزکیہ بالقرآن. تزکیہ وہ تپسیا سے نہیں, تزکیہ وہ لمبے وظیفے نہیں بھائی. تزکیہ وہ نہیں کہ آپ بس ایک ٹانگ دریا میں رکھ کے دوسری کھڑی کر دیں, یہ تزکیے والا انداز نہیں. تزکیہ قرآن کے ساتھ, بار بار قرآن پڑھانا, قرآن میں بٹھانا, قرآن سنانا, اور قرآن کو اتنا زیادہ رواج دے دینا کہ قرآن آگے پیچھے دائیں بائیں جب خیال آئے قرآن ہی آئے, کوئی اور شے نہ. تو یہ ہے تیسری بقا بالرسول کی حالت. جب یہ ہو جائے تو امید ہے کہ اب معاملات بقا باللہ تک ضرور جائیں گے. اچھا, اب مجھے کہنے دیجئے, کیونکہ جب یہ ہو جاتا ہے تو اب پھر وہی بات, اب کرنا. اب اس سے کرنا یہ ہے وہی چیز جو شیخ کے معاملات کی وجہ سے آسان ہو گئی ہوئی تھی, اور لوگ بہت تیزی سے اٹریکٹ ہوتے تھے, زیادہ سمجھتے تھے, زیادہ پیار آتا تھا, محبت آتی. اب رسول کے معاملات جب اس طرح آتے ہیں تو اللہ والا وہ جو